گزارش کرتا ہوں کہ تمام مضمون و معلومات بالخصوص ہمارے اسد بھائی کے والد اور والدہ علامہ صابر نقوی صاحب اور سیدہ ذکیہ بطول اور جو ہمارے شہداء پاکستان میں جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئے ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التوحيد وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قارنه فمن قارنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه من جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حده الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوس وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين درود على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی آج بہت مدت کے بعد سعادت نصیب ہوئی اون بھائی نے کئی دفعہ حکم فرمایا لیکن قسمت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اچھے لوگوں میں حاضری دینے کا شرف نصیب نہیں ہو سکا اور آج اسد بھائی کی مہربانی کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ آپ کی قیمتی منٹ جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں مجھے کوئی بڑا خطیب نہیں عالم نہیں ادنا سا طالب علم ہوں اور گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو موضوع آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا موضوع خشک ہے لیکن اس کو انٹرسٹنگ بناؤں گا درود پڑھیں محمد اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ بہت جو ہے وہ لطف آئے گا آپ کو خالق کائنات پاک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یہ صلاۃ جمعہ کے لیے جب تمہیں پکارا جائے تو اس میں آؤ اسی سورہ جمعہ میں خالق کائنات فرماتے ہیں یہودی اور نصارہ سے قل یا ایھا الذین ہادوا اے وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں نصارہ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دین حق پہ ہیں آپ راہ حق پہ ہیں آپ منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں فتمنوا الموت کہ تم موت کی تمنا کرو
خالق کیا فرماتا ہے کہ جو حق ہے اگر حق پہ ہو تو موت کی تمنا کرو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور یہ یہودی اور نصارہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں نہیں تمنا کریں گے؟ اس لیے کہ جو کچھ یہ کر چکے ہیں اپنے کیے ہوں کی وجہ سے یہ موت کے لیے راضی نہیں ہوں گے. تو خالق فرمانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے تو تم اس کو آمادہ کر دو کہ جو بھی مرنے کے لیے تیار ہے وہ حق پہ ہے، جو مرنے سے پرہیز کرنا چاہے بچنا چاہے وہ حق پہ نہیں ہے. درود پڑھے محمد والی. یہاں پر تھوڑا سا روک کر آپ کو میں لفظ موت کے اوپر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ موت کیا ہے، ڈیفینیشن آف ڈیتھ کیا ہے، تعریف آف موت کیا ہے. اور موت ایسی چیز ہے، خدا کی وحدانیت سے لوگوں نے انکار کیا، خدا کے وجود سے لوگوں نے انکار کیا، نبی کی نبوت سے انکار ہوا، علی کی ولایت سے انکار ہوا، مگر موت ایسی چیز ہے کہ ہر مذہب ہر فرقہ ہر انسان ہر بشر مانتا ہے. تو لفظ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کہتے ہیں سیپریشن آف دا سول فرام دا باڈی، کہ جسم سے روح کا لا تعلق ہو جانا یہ موت ہے. اگر آپ کی توجہ رہے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ سکیں گے. جسم کا اور موضوع اس لیے چنا چونکہ مرحومین کی مجلس ہے، تو مرحومین کے لیے ہے تو ہم کو بھی اللہ مرحومین میں سے شمار کرے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم نے جانا ہے اور کدھر جانا ہے. موت جسم سے روح کا جدا ہو جانا. تو یہ جو کنیکشن جسم کا اور روح کا ہے اس سے سپریشن کر دینے سے انسان مر جاتا ہے. لیکن خالق کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ جو لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اور ہماری آسانی کے لیے خالق کائنات کے حبیب اعظم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بتلا دیا کہ جہاد میں جانے سے جو قتل ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے. تو میں اپنے ماننے والوں کے لیے ایک سٹیپ اور آسان کیے دیتا ہوں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے. اور جو محبت آل محمد لے کر دنیا سے گزر جائے اس کو بھی مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. وہ زندہ ہے. اور وہ زندہ اس لیے ہے کہ سبق سیکھا ہے اہل بیت میں جو درس دیا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ لمیٹڈ زندگی ہے. اور ہم کو 3 زمانے یاد رکھنے ہیں، پھر ہم موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے کیونکہ کربلا والوں نے سکھا دیا ہے. یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے ہیں، واہ 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 واہ، کس جگہ پہ ہے، کہاں جانا ہے. سبحان اللہ. وہ جو ہے کہ ویئر آر وی فرام، ویئر آر وی ایٹ دا مومنٹ اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈ. کہ کس جہاں سے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہ نورانی مرکز تھا، عالم ارواح. عالم ارواح کیا تھی کہ نور ہی نور، مٹیریلسٹک ورلڈ نہیں تھا، وہ عالم الارواح جہاں پہ نور. تو جس جگہ پہ ہم ہیں یہ مٹیریلسٹک زمانہ ہے، فسادات کا زمانہ ہے، قتل و غارت کا زمانہ ہے. تو جہاں پر ہم ہیں کیا یہ زمانہ، یہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے یا وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں، جس ورلڈ سے ہم آئے ہیں، جس دنیا سے ہم آئے ہیں،
وہ دنیا بہتر تھی یا یہ دنیا بہتر ہے؟ کیا فرمائیے آپ؟ وہ دنیا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ وہاں پر نورانیت ہے. کیا کہیں؟ عالم ارواح نور، وہاں پہ نورانیت ہے، مادیات نہیں ہے، مٹیریلسٹک نہیں ہے. یہ دنیا مادی زندگی ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، بھائیوں کا خیال رکھنا، بہنوں کا خیال رکھنا ضروریات ہے. جہاں جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ جسم تو پیچھے رہ جائے گا، روح نے آگے سفر کرنا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ جہاں سے آئے وہ دنیا بہتر، جہاں جائیں گے وہ دنیا بہتر. جس دنیا میں ہے یہاں پر ہم نے ٹکاؤ کرنا ہے، ٹھہراؤ کرنا ہے، بریک لینی ہے. یہاں ہم نے رک کر بریک لینی ہے، اور بریک بھی ایسے لینی ہے اگر گندگی ہے تو گندگی کپڑوں تک نہ آئے، اگر غلاظت ہے تو غلاظت کپڑوں تک نہ آئے، اگر مٹی ہے تو مٹی کپڑوں تک نہ لگے. جیسے دامن صاف لے کر آئے تھے اسی طریقے سے دامن بچا کر گزر جانا ہے اس دنیا میں جو بہتر دنیا ہے، جو ہر لحاظ سے بہتر ہے. دامن کو بچا کر لے جانا ہے، اور اگر ہم نے دامن کو بچا لیا تو ہم اس کیٹیگری میں آ گئے مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، سبحان اللہ، کہ محبت آل محمد کی محبت لے کر مریں گے، دنیا سے جائیں گے تو ہم شہید کی موت مریں گے. شہید مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، یہودی بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان تیار نہیں مرنے کے لیے، حالانکہ یقین ہے مرنا ہے مگر تیار نہیں. اس لیے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ جس دنیا میں ہم جانے والے ہیں وہ اس دنیا سے 1000 درجے، کئی لاکھ درجے بہتر. نورانیت کی زندگی ہے، نور ہی نور ہے، علم کی دنیا ہے، جو ہے وہ بزرگوار ارواح کی دنیا ہے. اس دنیا میں کیا ہے سوائے فسادات کے؟ مگر ہم نے اس دنیا کو سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے. اس دنیا کے فریب نے، اس دنیا کی لذتوں نے، اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اپنے فریب میں ڈال دیا، تو اب ہم اسی کے ہو کے رہ گئے. تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کو اس دنیا کا بنا کے رکھا تو اس کو جاتے ہوئے تکلیف ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ موضوع کو آگے بڑھاؤں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. کہ ایک کپڑا مرمل کا 2 حصے کر لیں، ایک کانٹوں پہ بچھا دیں، ایک گھاس پہ بچھا دیں. تو کانٹوں اور گھاس کے اوپر بچھایا ہوا کپڑا کون سا آسانی سے آپ جو ہے وہ اٹھا سکیں گے؟ گھاس والا کپڑا. کانٹوں والا کپڑا کتنی ہی کوشش کریں گے پھٹے گا ضرور. تو یہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ اگر ہم نے دنیا کا بنا لیا کہ کانٹے ہیں، دنیا میں اتنے کانٹے ہیں، اولاد بھی کانٹے بن جاتے ہیں، مال کانٹے بن جاتا ہے، بینک بیلنس کانٹے بن جاتا ہے، دنیا کی جو ہے وہ رنگینیاں کانٹے بن جاتی ہیں. ہم ریڈی نہیں ہوتے مرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسی دنیا میں رہنا ہے. تو جب ہم جائیں گے روح ہماری نکلے گی، تو بدن سے نکلتے ہوئے روح ہمارے جسم کو تار تار کر دے گی، جس طریقے سے وہ کانٹے والا کپڑا جو ہے ہم اٹھائیں گے. تو اگر ہم نے زندگی کو ایسے بسر کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 years ہی پریچ اونلی، نبوت کا کام کیا. کتنا؟ 950 سال 950 years ہی اونلی پریچ. تو ان کی زندگی کئی ہزار سال. تو جب ملک الموت آئے ان کو لینے کے لیے، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو حالت یہ تھی ہاف آف دا باڈی واز انڈر دا شیڈ اینڈ ہاف آف دا باڈی واز ان دا سن، کہ آدھی باڈی جو ہے وہ دھوپ میں تھی اور آدھی باڈی جو ہے وہ جو شیلٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو حضرت جبریل نے پوچھا، اے نوح، نبی اللہ کے نبی، 950
نے صرف جو ہے وہ نبوت کی ہے. تو اتنی لمبی زندگی میں آپ نے یہ صرف ایک ہٹ بنایا, ایک جھونپڑا بنایا, وہ بھی آدھا بدن کو کور کرتا ہے اور آدھا جو ہے وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت نوح نے فرمایا کہ تیرے آمد نے مجھے اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا. تیرے تصور نے, ملک الموت, تیری سوچ نے, تیری آنے نے مجھے اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا. کہ ہر وقت میں یہی سوچتا تھا ادھر میں نے آگے بڑھایا, تو آ جائے گا میری روح پرواز سے, ادھر آ جائے گا, میں اس کو آگے بڑھاؤں گا, دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے آگے تک قدم اس لیے نہیں کیا کہ میں ہمیشہ تیری انتظار میں تھا, جو ضرورت تھی اس کو کیا میں نے. اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کب آپ آ جائیں اور ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ چھوڑنی پڑے. تو مومن جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. سبحان اللہ. کیوں تیار رہتا ہے؟ کیوں اس کو اجلت ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے؟ کل کے بجائے آج کربلا والوں نے ہمیں جو حضرت قاسم سے امام حسین علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا کہ قاسم بیٹا آپ موت کو کیسے پاتے ہو؟ شہد سے زیادہ شیریں, better than honey, sweeter than honey, مد سے زیادہ سویٹ. فرق نہیں پڑتا قاسم موت کے اوپر جائے یا موت قاسم کے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایات کے مطابق جب بھی کوئی مسلمان, مومن, منافق, مشرک دنیا سے جاتا ہے تو مولا علی علیہ السلام سرحانے تشریف لاتے سرحانے تشریف لاتے ہیں. تو جس کو علی سے محبت ہوتی ہے وہ تیار رہتا ہے زیارت علی کے لیے, اور وہ مرتا بھی نہیں ہے, وہ منتقل ہوتا ہے, شفٹ ہوتا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا. وہ اس جہان سے جیسے ہم جو ہے عالم ارواح سے شفٹ ہوئے شکم مادر میں, شکم مادر سے ہم شفٹ ہوئے اس فانی دنیا میں, اس دنیا سے شفٹ ہو جائیں گے قبر میں, قبر سے آگے ہمارا سفر جو ہے وہ چلنے لگ جائے گا. تو ہم مرتے نہیں ہیں, ہم منتقل ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں ایک دنیا سے دوسری دنیا. مرتا وہ ہے کہ جس کا کوئی والی نہ ہو. مرتی وہ قومیں ہوتی ہیں, مرتے وہ ہیں کہ جن کو کوئی اپنانے والا نہ ہو. مرتے وہ ہیں جو لاوارث ہوں. تو جن کا ایک نہیں, دو نہیں, 5 نہیں, 12 14 وارث ہو وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. محمد آل محمد. وہ مرتے نہیں ہیں, وہ آمادہ رہتے ہیں کہ کب ہم جو ہے اپنے وارث سے ملاقات کریں, کب جا کر ہم علی کے دیدار کریں. تو ہر مرنے والا کوئی مومن, منافق, مشرک مومن ہو تو اللہ کا یہ ولی اس کے سراہنے آتا ہے. جن لوگوں نے سنا ہوگا, اپنا سبق یاد کر رہا ہوں, علامہ اظہر حسین زیدی صاحب اللہ مقام ہوں, بہت پرانے بزرگوار ہمارے گزرے. کئیوں کو ہم نے دیکھا جیسے علامہ سعادت نقوی صاحب بزرگ تھے ہمارے, لیکن ہم نہیں ان کو سن سکے, ہماری کم سعادت, لیکن ان کا ذکر ہوگا کیونکہ مرتے وہ ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہ ہو, جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہو محبت اور آل محمد میں, جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی ہو علم میں, اہل بیت پھیلانے میں, جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہو اللہ کے رسول اور اس گھرانے کے پیغام پہنچانے میں, وہ کیسے مر سکتے؟ آج ہم ان کو یہاں کر رہے ہیں, سعادت نقوی صاحب علامہ مرحوم کو ہوتے رہیں گے, کل ہمارے پاس آئیں گے, وہ بھی کبھی نہ کبھی ذکر ان کا ضرور ہوگا انشاءاللہ. درود پڑھے محمد والے. جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں, صدقہ جاریہ, فضائل اور مصائب اہل بیت پڑھنے والے, اسد نقوی صاحب خدا ان کی توفیق میں اور اضافہ فرمائے. صدقہ جاریہ کتنا بہترین لفظ ہے اور کتنی بہترین جو ہے وہ نعمت ہے خداوند متعال کی, کہ جب تک ذکر ہوتا رہے گا اہل بیت کا, اسد نقوی کریں اپنی زبان سے یا اپنے والدین کے لیے کچھ مجلس جیسے آج کی ہے, تو ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. تو اسی لیے جو ہے وہ
بہترین لوگ بہترین تحفے چھوڑ کے جاتے ہیں، سبحان اللہ، بہترین لوگ اچھی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، اچھے لوگ، عقل مند لوگ اہل بیت کے ذاکر چھوڑ کے جاتے ہیں، رشیدہ خان چھوڑ کے جاتے ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو فرماتے تھے مرحوم زیدی صاحب کہ عالم تصورات میں ہم مولا علی سے پوچھیں کہ مولا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کا عزادار ہے، جو آپ کا ماننے والا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی آل سے محبت کرتا ہے، اس کے سرحانے آپ تشریف لے جاتے ہیں، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، یہاں تک بغض رکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے سرحانے آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو علامہ مرحوم کہتے ہیں کہ نادانی کے سوال کے بعد اللہ کا یہ ولی ہمیں جواب دے گا، میرے نادان شیعو، تمہارے سرحانے اس لیے آتا ہوں کہ تم محبت کرتے ہو، تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہو. ان کے سرحانے اس لیے آتا ہوں کہ زندگی بھر مجھ سے بغض کرتے رہے ہو، وقت اخیر ہے، اب آسانی چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھ لو. اگر تم دشواری چاہتے ہو، بغض لے کر یہاں سے بھی مرو گے، قیامت میں بھی مرتے رہو گے، آگے جہنم میں جلتے ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، محمد وآل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر بھی چانس ہے کیا کہنے، کیا کہنے. کہ مان جاؤ، مان لو ولایت علی، مان لو مجھے اپنے مولا. جب مان لو گے تو ملک الموت تمہاری روح کو آسانی سے قبض کرے گا. اور اگر نہیں مانتے تو دنیا میں جلتے رہے ہو، یہاں پر بھی جلو، قبر میں بھی جلو گے، جہنم میں بھی جلو گے. اور میرے نادان سیو، جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. آپ بھی بھائی کیا کہیں، جو چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. اب تمہارے پاس سوائے ایمان کے کچھ نہیں تو تم میرے بابا کو ایمان ہی دو گے، تو جس کے پاس سوائے کچھ نہ ہو وہ ایمان میرے بابا کو کہاں سے دے سکتے؟ جو خود کافر ہو، جو خود مشرک ہو، جو خود منافق ہو، وہ میرے بابا کو جو ہے وہ کافر کا جو اسلام کا یا ایمان کا فتویٰ کیسے دے گا؟ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی کفر کیا ہو، سبحان اللہ، جو کبھی کافر رہا ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب مسلمان ہو گیا ہوں. تو جس نے توحید کے پیغام کو بچایا ہو، رسالت کو اپنی آغوش میں کھلایا ہو، اور اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش میں آپ کو پروان چڑھایا، اور دیکھو مسلمانوں تم کہتے ہو ابو طالب جو ہے وہ کافر تھے. اللہ کہتا ہے کہ ابو طالب کا کام ابو طالب کا نہیں، میرا کام ہے. فوج ابو طالب کی ہے، گھر ابو طالب کا ہے، مگر اللہ کہتا ہے جو تربیت ہو رہی ہے وہ میں اللہ کر رہا ہوں. ما رمیتا وإذ رمیتا لقد ان اللہ رما. اے نبی آپ نے نہیں تیر پھینکا، تیر مارا، حالانکہ ہاتھ رسول کے ہیں، رسول تیر پھینک رہے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ ہاتھ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے. اور گود ابو طالب کی ہے، گھر ابو طالب کا ہے، رزق ابو طالب کا ہے، کھانا ابو طالب کا ہے، گھر ابو طالب کا ہے، پرورش ابو طالب کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی. تو جس کی پرورش کو اللہ اپنی پرورش کہے، اس کو اگر مسلمان کافر کہے تو یہ اس کے اسلام میں شک ہے، اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں. ابو طالب کا گھر، ابو طالب کی گود، جس گود کو خالق کے کائنات کہے یہ میری گود ہے،
اس گود کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بہترین گود ہوگی، کتنی جو ہے وہ عظیم گود ہوگی، اتنی عظیم، میں کہتا ہوں اتنی عظیم کہ گود میں دو ہی پالے تھے، ایک نبی بنا ایک ولی بنا۔ دو ہی اس کی گود میں پلے ہیں، اور اتنے عظیم، عظیم گود سے عظیم پیدا ہوتے ہیں، متبرک گود سے متبرک لوگ پیدا ہوتے ہیں، عظیم گھر سے عظیم جو ہے وہ انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے جس گود میں رسول بن کر رسول کی معراج کو پہنچے، اس گود میں علی پہنچ کر اولیاء کا سرتاج پہنے، اس گود میں انبیاء کا سردار پل کر سرتاج انبیاء کا تاج پہنے، اس گود کی تم کیا جو ہے وہ مثال دے سکتے ہو؟ درود پڑھے محمد ابو طالب کون؟ ابو طالب، اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، درود پڑھے محمد وآل محمد، مسلمانوں کی سمجھ سے جو ہے مجھے بہت، بلکہ آپ کو بھی افسوس ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کو بتایا گیا کہ تمہاری سلطنت میں بچہ جو آ رہا ہے تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو کیا کیا؟ ہر مولود کو قتل کروا دیتا، ہر بچے کو قتل کروا دیتا۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک تابوت بناؤ، تابوت میں بچے کو ڈالو، بچے کو دریائے نیل میں بہا دو۔ تو جو ہمارے یہاں تابوت بنا، دریائے نیل میں بہہ گیا۔ وہ فرعون کے جو بچوں کو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے قتل کر رہا ہے، دریا کے کنارے سیر کر رہا ہے، دریا کے کنارے سیر کر رہا ہے۔ آسیہ مومنہ ہے، مسئلے سے خداوندی خدا ہی جانتا ہے کیا ہے۔ آسیہ مومنہ ہے، کیا کہنا، کیا کہنا، کافر کے گھر میں ہے، مومنہ ہے کافر کے گھر میں ہے۔ تو مصلحت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو آسیہ نے پالنا ہے۔ تو جب صندوق کو دیکھا، آسیہ نے کہا فرعون سے کہ کتنا پیارا صندوق ہے، کنارے لگا ہوا صندوق۔ فرعون نے ہاتھ بڑھایا، صندوق جو ہے تاریخ میں ہے، صندوق جو ہے وہ کنارہ چھوڑ کر آگے چلا گیا پانی کے بیچ۔ 2 بار ہاتھ بڑھایا، 2 بار جو ہے وہ کنارہ چھوڑ کے پانی کے بیچ چلا گیا۔ تیسری بار ہاتھ بڑھایا، تیسری بار بھی صندوق کہاں چلا گیا؟ پانی کے بیچ میں چلا گیا۔ تو مسلمانوں، اس صندوق میں پڑا ہوا عام بچہ نہیں تھا، اس صندوق میں پڑا ہوا عام بچہ نہیں تھا، وہ نبی تھا۔ اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک کفر کے ہاتھ نبوت تک آتے رہیں گے، نبوت سے جو ہے وہ کفر کو اپنے تک نہیں آنے دیں گے۔ کفر کو، نجاست کو اپنے تک نہیں آنے دے گی۔ آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق آسیہ کے ہاتھ لگا، صندوق آسیہ کے ہاتھ لگا۔ تو میں مسلمانوں کو یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ نبیوں کا غلام نبی، نبیوں کا غلام نبی، اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے باکس تک، اس کے صندوق تک غلاظت کفر پہنچے، اس کے باکس تک ہی، بکسے تک ہی، صندوق تک ہی کفر کی نجاست نہ پہنچے۔ تو رحمت للعالمین سرتاج انبیاء ختم مرسلین، اس نے کیسے گوارا کیا کہ ایک کافر کے ہاتھ میں پرورش ہی نہ پائے، بلکہ اس کے گھر کا کھانا بھی کھائے، اس گھر کا پانی بھی پیے، اس گھر کا رزق بھی کھائے، اور اوپر سے اس کو سلام بھی کرے۔ سرتاج انبیاء کیا کہنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کافر کے ہاتھ میں پرورش پائی۔
مگر غلامان انبیاء غلامان مصطفیٰ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ فرعون کی نجاست ان تک پہنچے اور آسیہ نے ان کو پالا. آسیہ مومنہ تھی اور اب اسی مصلحت کے لیے اللہ نے اس آسیہ کو کافر کے گھر میں رکھا. یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. کبھی کافر کو مومنہ کا شوہر بنا دیتا ہے اور اس مومنہ کو نبی کی پرورش کرنے کے لیے اس کافر کے گھر میں رہنا پڑتا ہے. اور کبھی نبی کی بیوی اتنی نامعقول ہو جاتی ہے کہ نبی کی عظمت بچانے کے لیے اگر نبی طلاق دینا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیری عظمت اس میں ہے کہ تیرے گھر میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات محمد و آل محمد. یہ اس کی عظمت نہ سمجھو. نبی نے طلاق دینا چاہیے اپنی بیوی کو, 2 بیویوں کو, اور لوگوں نے کہا کہ اب جب طلاق ہو جائے گی تو ہم نبی کی ہتک کریں گے, ہم نبی سے بدلے لیں گے, ہم ان کی توہین کریں گے. تب جا کر آئے تحریم نازل ہوئی کہ نبی تم ان سے غمزدہ ہو, تم ان سے ناراض ہو, مگر تمہاری ناراضگی اپنی جگہ تمہاری عزت کو باقی رکھنے کے لیے میں آیت نازل کرتا ہوں کہ جو تیری بیوی ہے وہ امہات المومنین ہے. تو یہ اس کی عظمت نہیں ہے, یہ نبی کی عظمت ہے. اور اللہ نبی کو پریولیج دیتا ہے کہ نبی کو آنچ نہ آئے. اگر بےہودہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑ جائے تو کرنا پڑتا ہے. درود پڑے محمد والے محمد. یہاں سے ایک خطابت کا جو ہے وہ کراچی انڈیا میں جو ہے وہ بڑی خطابتیں چلتی ہیں. ہم بھی تھوڑی سی گزارش جسارت کرتے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد. یہ صندوق کا آگے پیچھے بڑھنا ہمیں مسجد نبوی میں سبق دیتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رحلت فرمائی, پہلے خلیفہ آئے, انہوں نے مسند رسول کو چھوڑ کر ایک زینہ ممبر کے نیچے بیٹھے اور کہا لستو کا محمد, میں محمد جیسا نہیں. کیا کہنا پہلے خلیفے نے, رسول کے پہلے خلیفے نے, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے وہ ممبر کی زین جگہ چھوڑ دی جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. کیا کہنا. دوسرے آئے, انہوں نے پہلے کا بھی احترام کیا, رسول کا بھی احترام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کا احترام کیا, رسول کی بھی عظمت رکھی. کہا نہ میں رسول جیسا ہوں نہ میں پہلے جیسا ہوں. ممبر کا زینہ اور چھوڑ دیا. کیا کہنا. تیسرے جب آئے تو انہوں نے رسول کی بھی عظمت رکھی, پہلے اور دوسرے کی بھی عظمت رکھی, اور ایک زینہ نیچے چھوڑ کر بیٹھے کہ میں نہ محمد جیسا ہوں نہ پہلے جیسا ہوں نہ میں تیسرے اور دوسرے جیسا ہوں. تو جب چوتھا امام ہمارا پہلا امام آیا, علی بن ابی طالب کا دور خلافت آیا, اس نے جب ممبر کو دیکھا کہ ہر صحابی, ہر جو کہنے والا رسول کا جانشین, اس نے ممبر کو ایک ایک زینہ چھوڑا اور احترام کیا کہ میں پہلے جیسا نہیں, میں نبی جیسا نہیں, میں رسول جیسا نہیں, میں دوسرے جیسا نہیں, تو تینوں نے احترام کیا. تو علی جب آئے دور خلافت علی کا, نہ پہلے کو چھوڑا نہ دوسرے کو چھوڑا, تیسرے کو بھی نہیں چھوڑا, اور وہاں پر بیٹھے جہاں رسول عربی تشریف فرما ہوا کرتے تھے, اور کہا جعل حق کو وہ زہق الباطل, آج حق اپنی جگہ کے اوپر پہنچا ہے. نعرے حیدری, ید اللہ علی, لسان اللہ علی, وجه اللہ علی, عین اللہ علی, نعرے حیدری, صلوات محمد و آل محمد. وہاں پر تشریف فرما ہوئے کیا کہ جہاں رسول عربی تشریف فرمایا کرتے تھے. کیا کہتے. اور مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے جسارت کی کہ وہاں پر تشریف رکھی جہاں پر تینوں خلفاء نے احترام کیا, نہیں بیٹھے اس جگہ پہ اوپر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. ارے مسلمانوں, تم لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو, وہ تو ایک لکڑی کا ممبر ہے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے, مگر تم بیت اللہ کے اندر بتوں کو بھول گئے ہو. رسالت ہے, تم بیت اللہ میں بتوں کو بھول گئے ہو, بت چکن کو بھول گئے ہو کہ کہاں پر کھڑا ہے بت
सेकंड रिसालत की मोहर जहां पे खत्म होती है, रिसालत की मोहरे नबुव्वत जहां पे खत्म होती, वहां पर मोहरे इमामत के कदम चमकते हुए नजर आते हैं। इतनी बुलंदी। रसूल पूछते हैं अली क्या महसूस करते हो? अली फरमाते हैं या रसूलुल्लाह आज इतना बुलंद हो, अगर चाहो तो अर्श उला को छू सकता हूँ, अर्श उला को छू सकता हूँ। अरे तुम अली का मुकाबला करते हो? कौन अली? तो जो रसालत की जुबान चूस चूस के परवान चढ़ा हो वो उस अली का मुकाबला करना चाहते हो? तुम उस अली को जो है वो चैलेंज करना चाहते हो कि जिसको कोई नबी जो है चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शमूल अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि हमें अपना जानशीन दीजिए, आप नबी हैं, अपने बाद जो नबी आने वाला है वो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं करने वाला, इसका फैसला खुदा करेगा। नबी फरमा रहे हैं कि इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, खुदा करेगा। तो अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा कि मैंने तालूत को इनका हाकिम बनाया। किसको? तालूत को इनका हाकिम बनाया। तो लोगों ने कहा कि आप जो है वो हमें वो हाकिम दे रहे हैं, हमें वो मलिक दे रहे हैं कि जिसके पास न दौलत है, न जर है, न माल है। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इसको दुनियावी दौलत नहीं दी, मगर दो ताकतें दी है, बस तो फिल इल्म वल जिस्म, जिस्म में ताकत, जहन में ताकत। इल्मी मैदान हो तो पीछे नहीं हटेगा, इल्मी मैदान हो पीछे नहीं हटेगा, जोर का मैदान हो तो पीछे नहीं हटेगा। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह मुझे वजीर अता कर कि जो मेरा भाई हारून है उसको मेरा वजीर बना। इसी तरीके से हमारे मुर्सद आजम ने भी दुआ फरमाई, रब्ब जल्नी मुदखला सिद्क वाखरिजनी मुखरज सिद्क वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बारी इलाहा मुझे ये जो मक्के में हम दाखिल हुए हैं इसको बेहतर करार दे, मदीने से हिजरत को बेहतर करार दे। ऐ अल्लाह अपने हाथ से मुझे एक मददगार दे, अपनी तरफ से एक मददगार दे। और मददगार के और भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, नासिर भी मददगार का है, नसीर भी मददगार है। सुल्तान नसीरा, अल्लाह के हबीब ने कुरान में अल्लाह ने ये जो आयत नाज़िल की इसमें हुजूर ने सुल्तान नासिरा नहीं कहा, सुल्तान नसीरा कहा। तो नासिर भी मदद, नसीर भी मदद। यहाँ पर नासिर कह सकते थे, मगर फर्क ये है कि नासिर की मदद लिमिटेड होती है। नासिर की मदद लिमिटेड होती है, नसीर की मदद अबदन होती है, हमेशा तक के होती है। रसूल हो तो भी मदद होती है, रसूल न हो तो भी मदद होती है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ हुजूर मांग बहुत बड़ी चीज रहे हो और जमीन की पत्ती के ऊपर मांग रहे हो, ऐ नबी मैं तुम्हें ऐसा नसीर दूंगा, शबे हिजरत मुझे जरूरत पड़ी मैं बुला लूंगा, शबे मेराज मुझे जरूरत पड़ी मैं बुला लूंगा, शबे हिजरत मुझे जरूरत पड़ी तू बुला लेना। शबे हिजरत तुझे जरूरत पड़ी तू बुला लेना, शबे मेराज मुझे जरूरत पड़ी मैं बुला लूंगा। सुल्तान नसीरा ऐसा मददगार दूंगा कि हजर में तेरी मदद करेगा, रियाबत में 1,24,000 की मदद करेगा, और उसकी मदद तेरे दीन के लिए रहेगी, मेरे मिशन के लिए रहेगी, तेरी नबूवत के लिए, मेरी तौहीद के लिए मदद रहेगी और क़यामत तक रहेगी। और आज भी सुल्तान नसीरा का एक फर्द ज़हरा का बेटा पर्दे गैबत में मौजूद है, जिसके वजूद की वजह से ये दुनिया चल रही है। सुल्तान नसीरा, खुदा सलामत रखे अली कहने वालों। तो नबी से कहा अल्लाह ने कि आपको अगर चाहिए इतना बड़ा मददगार, जमीन की पस्ती को छोड़िए, बिस्तर की गर्मी को छोड़िए, फिजाओं को पार करते हुए, खलाओं को चढ़ते हुए, आसमान अव्वल से लेकर आसमान हफ्तम तक
आसमान हफ्तम के बाद सारी बुलंदियां तय करते हुए, अगर लंबा करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, सारी जो है बुलंदियां तय करते हुए अर्श मुअल्ला पे तशरीफ लाए। क्या कहना, अर्श मुअल्ला, अर्श मुअल्ला पर पहुंचे हुजूर अलैहिस्सलाम। एक जगह पर आई, मोमिनीन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हुजूर की मेराज जिस्मानी नहीं रूहानी हुई है, जिस्मानी नहीं रूहानी हुई है। तो जब जिस्मानी मेराज नहीं हुई, रूहानी हुई है, तो जिब्रील ने क्यों कहा कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज। क्या कह, तो रूहें हमारी पढ़ती हैं या जिस्म रूह दोनों पढ़ती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है बाबा। हमारी खाली रूह उठ के सुबह नमाज पढ़ती है फजर की, या जिस्म भी साथ उठता है? तो जब हमारी आम नमाज जो है वो बगैर रूह और जिस्म के नहीं हो सकती, हुजूर का मेराज भी जिस्म और रूह के बगैर नहीं हो सकता। ये मिल्कियत है उनकी। पहुंचे मेराज, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अपनी जूतियां उतारें, अपनी जूतियां उतारें। अल्लाह ने कहा, ए हबीब, ए मोहम्मद, ना तो ये कोहे तूर है, ना तो मूसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ये कोहे तूर है, ना तू मूसा है। उस वक्त कोहे तूर की तकद्दुस की बहाली के लिए मूसा की जूतियां उतारना जरूरी थी। आज इस अर्श को अर्श मुअल्ला करने के लिए तुम्हारी जूतियां जरूरी हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या अल्लाह, नारे हैदरी, या जिस अर्श को अर्श मुअल्ला बनाने के लिए सारी जूतियां जरूरी है। और क्या निस्बत है नाना और नवासा में, क्या निस्बत है नाना और नवासा में? नाना की जूतियों ने अर्श को अर्श मुअल्ला कर दिया, बेटे के सजदों ने करबला को करबला मुअल्ला कर दिया। करबला मुअल्ला, करबला वो जगह है कि जहां पर अंबिया जाने से कराते थे, जो भी गया बगैर दुख उठाए वहां से नहीं गुजरा, इसलिए उसको करबो बला, करब और बला से करबला बन गया। उसको आबाद किया ज़हरा के नाम, और ऐसा आबाद किया जनाब ज़ैनब जब मदीने पहुंची ना घर लुटा के, तो अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर गिरा के अम्मा को सलाम किया, करबला को वाक़यात बयान किए, और बाद में एक जुमला जनाब बीबी ने फरमाया, अम्मा तुम्हारे बाबा का सब कुछ बचा आई हूँ, अपने बाबा के घर की हर चीज लुटा आई। अम्मा, आपके बाबा का दीन बचाने के लिए मैंने गाजी के बाजू दिए हैं। वो गाजी तड़पता रहा फुरात के ऊपर। अम्मा, जिस गाजी को आप दुआएं मांगकर लेती रही, जिसके लिए दुआएं की कि अल्लाह गाजी अता करे, वो ऐसा गाजी है, ऐसा गाजी है कि शहीद होने के बाद भी गाजी है। वो गाजी कि जिसको मौला ने लड़ने की इजाजत नहीं दी, पानी के लिए इजाजत दी, वो भी एक टूटा हुआ नेजा दिया कि भैया हम लड़ने नहीं आए हैं। और एक जगह पे शायद कहा भी है, मौला ने ज़ाकिरीन से सुना है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बड़ी जो है तमन्ना की, कहा कि मौला घर जो है सैदानियां हैं, बीबियां हैं, ज़हरा जाई है, अगर आप मुझे हैदर कररार के तेवर दिखाने का एक मौका दे दें। तो इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ गाजी, ऐ अब्बास, अगर तुमने जोश दिखाना है तो नजस चला जाओ, इसलिए कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम मिटकर इस्लाम को बचाने आए हैं। हम अपने आप को खत्म करके इस्लाम को जिंदगी अता करेंगे और क़यामत तक जो है वो इस्लाम जिंदा रहेगा। वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करबला होगी, असगर ने तीर खा लिया, अकबर का कलेजा छिद चुका, कासिम के टुकड़े हो चुके,
اور محمد شہید ہو چکے اور محمد ایسے دو بھائی لاشیں ہیں کہ شام غریبہ جب آئی تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس نعیم آ کے کہتے ہیں کہ اے مولا ہم بھی انسان ہیں، ظلم کیا ہم نے، مگر ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ ہر مقتول کے اوپر کوئی نہ کوئی بیوی گریا کر رہی ہے اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے غم آل محمد کی۔ ایسے ہی سجاد ہم بھی انسان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہر مقتول کے اوپر بیویاں ماتم کر رہی ہیں، مگر دو لاشیں ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی گریا کرنے والا نہیں، ماتم کرنے والا نہیں۔ کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ سوال اس نے کیا ماں ان کی زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ امام سید سجاد نے کہا کہ نہیں، ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے اور وہ اپنے بھیا کے ماتم میں مشغول ہے۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جب بھائیوں کو اپنے کلیجے سے لگانا چاہا تو جناب زینب نے سزا دی، نہیں سید سجاد ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرے بھیا کے اوپر صدقہ ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ محبت بہن اور بھائی کی، اور زینب نہ ہوتی، سلام ہو ہمارا حسین کے اوپر، اس نے سارا گھر لٹایا، مگر زینب نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا۔ آج ہم یہاں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر، جنیوا شہر میں بیٹھ کر، آپ اچھے لوگوں میں بیٹھ کر یہ ذکر مسائل کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر توحید کر رہے ہیں۔ اگر زینب کی چادر نہ ہوتی تو یہاں پر کسی دنیا کے کونے کے اوپر لا الہ الا اللہ بھی نہ ہوتا، محمد رسول اللہ بھی نہ ہوتا، علی ولی اللہ بھی نہ ہوتا، اور حسین کو بھی کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ یہ حسین کی بہن زینب کی مہربانیاں ہیں کہ جب دین کے اوپر حرف آیا، حسین اور دین ایسے ساتھی ہیں کہ دین دل کے اندر پلتا رہا، حسین سینے کے اوپر پلتے۔ جس زبان کے ساتھ قرآن کے الفاظ کھیلتے تھے، اس زبان کو چوس چوس کر حسین پروان چڑھا، اسی حسین کو اس دین نے آواز دی کہ اے حسین، آج تیرے اس ساتھی کو ضرورت ہے، مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو رہی ہے کہ اس بیماری کا علاج آپ نے کرنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے میرے نانا کے دین، اگر تیرے کینسر کو دور کرنے کے لیے، تیری بیماری کو دور کرنے کے لیے مجھے جوان بھائی کا خون دینا پڑا تو میں وہ عباس کا خون دوں گا، اگر مجھے اکبر جیسا جوان بیٹا قربان کرنا پڑا میں اکبر کا خون دوں گا، اگر مجھے اون محمد کی قربانی دینی پڑی، میں شیشیاں بنا رہا ہوں، تجھے جو ہے اصغر کے شکل میں جو ہے وہ خون دوں گا تاکہ تم بچ جاؤ۔ دین نے سوال کیا کہ اے حسین، خون کا انتظام ہو گیا، پاسبلٹی ہے، ممکن ہے مجھے پٹی کی ضرورت پڑے، مجھے پٹی باندھنا پڑ جائے۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایک ضعیف خاتون کی آواز آئی، اے حسین میرے بھیا گھبراؤ نہیں، جہاں تو اکبر کا خون دے گا اپنے نانا کو دین کو بچانے کے لیے، وہاں زہرا کی بیٹی زہرا کی چادر تطہیر دے کر اس کو پٹی باندھے گی تاکہ قیامت تک جو ہے وہ دین خطرے میں نہ آئے اور اس کو جو ہے وہ کوئی بھی مرد لاحق نہ ہو سکے۔ اس حسین کی بہن نے شام اور کوفہ کے بازاروں میں خطبے دیے، صحابی نے سنا، پوچھا، نابینا تھا، کیا علی آگے ہیں یا علی کا بیٹا کوئی خطبہ دے رہا ہے؟ اس کے کانوں میں آواز آئی کہ نہ علی ہے نہ علی کا بیٹا ہے، بلکہ علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے۔ جب اس نے سنا، اس نے کہا، اللہ آج تو پہلے ہی چھین لی تھی، اے اللہ یہ کان بھی کیوں تھے کہ جن سے میں نے آج علی کی بیٹی کی گفتگو سنی، کہ وہ بیٹی جو کبھی بابا کے سامنے نہ جایا کرتی تھی، جو بابا سے حیا کیا کرتی تھی، اس نے شام و کوفہ کے درباروں میں بازاروں میں علی بن کر خطبہ دیا اور یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں نمازی کی بہن ہوں، بانی کی بہن ہوں۔ یہی خطبہ بی بی دیا زندان میں، زندان بھی کیسا،
ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، مگر اس زندان کی چھت نہیں تھی. رات کی اوس سرد ہوتی، دن کی سورج کی تپش گرمی سے پریشان کرتی. اس زندان میں علی کی بیٹیاں نہیں. یا زہرا، آپ کو کس کس کا پرسد ہے؟ وہ بیٹیاں جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، یزید کے دربار میں یزید لعین پلید نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی زینب ہے. جب زینب کا نام آیا تو جناب فضہ کی قمیص جو ہے وہ بھیگ گئی. جناب زینب سے پوچھتی ہے علی کی بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا نام اور اس یزید کی زبان کے اوپر. اس بی بی نے قربانیاں دی. اس یزید نے پوچھا، ایک سر تھا جو نو کے سینہ پہ نہیں تھا. سرہائے شہداء نو کے سینہ کے اوپر تھے، نیزوں کے اوپر تھے، مگر ایک سر تھا جو نو کی سینہ پہ ٹکتا ہی نہیں تھا. اس کو ملعون نے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا، اور جب جب گھوڑا چلتا تھا تو سر کو گھٹنا لگتا تھا. پوچھا گیا کہ یہ کس کا سر ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علمدار کا سر ہے، غازی کا سر ہے، عباس کا سر ہے. کہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جب بلندی کے اوپر جاتا تھا تو زہرا کی بیٹی کا کھلا ہوا سر دیکھ کر پھر نیزے سے گر جاتا تھا. اس ظالم نے غازی کا سر گھوڑے کے گردن میں باندھ دیا. وہی غازی کا سر جب ملعون نے دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، جناب زینب تڑپ گئی. اس نے کہا کہ یہی وہ غازی ہے جس کے اوپر غازی کی بہن زینب کو ناز تھا. وہ سر دیکھا اور حسین کے سر کی طرف مخاطب ہوا، اور حسین کے لبوں کے اوپر جن کو بوسے رسول دیا کرتے تھے خضران کی چھڑی لے کر کہتا ہے اے حسین دیکھ تیری ضد نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا. اللہ لعنت اللہ علیکم. ہماری اس قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. بالخصوص ہمارے اسد بھائی خدا ان کی توفیق میں اضافہ فرما، اور اس مجلس کا، اس ذکر کا، اس قراءت کا اور مرثیہ خوانی کا ثواب جو ہے وہ ان کے مرحوم والد علامہ صابر نقوی صاحب اور والدہ سیدہ ذاکرہ بطول اور جتنے ان کے لواحقین دنیا سے گزر گئے ہیں، خدا ان تمام کو ان اشیاء کا ثواب پہنچا. فشار قبر سے نجات عطا فرما، اہل علم میں جگہ نصیب فرما. الہی جو ہمارے پاکستان میں حال ہی میں شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اس ثواب میں شامل فرما، اور وہ احباب جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں خدایا ان کو بھی اس ثواب میں شامل فرما. فشار قبر سے محفوظ فرما، اہل علم میں جگہ نصیب فرما. الہی حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی اس عزاداری کو بہترین سے بہترین کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما. ہم سب کی اولاد کو نیک و صالح رکھنے کی توفیق عنایت فرما. الہی تو رحمان رحیم ہے. اس بلد کفر میں ہم حسینیت کا نام لے رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں. خدایا ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما اور اس کو بہترین سے بہترین چلانے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ اس زمانے میں ہمیں یونٹی بہت ضروری ہے، ہمیں یونٹی عنایت فرما. یا اللہ تو رحمان رحیم ہے. دشمنان اسلام، دشمنان شیعہ کو نیست و نابود فرما. الہی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت اہل بیت نصیب فرما. امام زمانہ کو زبان جلد فرما، ان کی آواز کو لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما. گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل کی تلاوت فرما کے جناب علامہ صابر نقوی صاحب اور سیدہ ذکیہ بطول اور تمام لواحقین کی ارواح کو احسان فرمائے، اور بالخصوص ان مومنین کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ان کو بھی، اور ہم سب کے مرحومین، اور بالخصوص 1 سال 1.5 سال پہلے مولانا شبیر حسن صاحب یہاں پڑھ کے گئے تھے، 2-3 مہینے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا سے گزر گئے ہیں. ان کی روح کو بھی اس ثواب میں شامل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ 3 دفعہ قل
بسم الله الرحمن الرحيم كل الله على تقي لكل